نماز کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہراً کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، ظاہراً کوئی خاص ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کی اہمیت عرفاء کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ علماء کے نزدیک جو متقی اور پرہیزگار علماء ہیں ان کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، وہ امر بالمعروف ہمیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو جیسا کہ آیت میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ آیہ مجیدہ جو ہے یہ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر ہے 110 110، یہ اس کی آیت کا نشان ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ پوری کی پوری آیت چہاردہ معصومین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کا نشان بھی ہے 110۔ اب جو علم جفر سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں وہ یہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ مولا کائنات کے عدد بھی 110 بنتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ ارشاد فرما رہا ہے خدا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ منہم المومنون، ان میں سے بہت قلیل لوگوں کی تعداد مومنین میں سے، زیادہ نہیں، بہت قلیل، اکثریت تو بہت ہوتی ہے نا۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگوں کی تعداد انکار کرنے والوں کی، یعنی وہ کسی خاص چیز کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آیہ مجیدہ ان کے لیے نازل ہوئی، علماء نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، کہا کہ اگر تم نماز پڑھنا شروع کرو، تکبیرۃ الاحرام جب کہو، یہ بچوں کے لیے 3-4 چیزیں، یا ان لوگوں کے لیے جو اپنی روحانیت کے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے غور سے سنیے گا۔ کہا کہ جب تم تکبیرۃ الاحرام کہو تو اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کر لو، اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کر لو۔ اکثر ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اللہ اکبر، یعنی دونوں انگوٹھے بھی ہمارے کانوں کے برابر نہیں آتے، ہم پہلی کہتے اللہ اکبر، ہاتھ سیدھے ہوتے۔ کہا کہ تم دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کعبے کی طرف کر لو، اور جب تم ہاتھ نیچے رکھو تو اپنے زانوں کے سامنے کی طرف ہاتھ رکھو، انگوٹھا آپ کا کھلا ہوا ہو اور آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ بند ہو، اور اس کے بعد جب آپ کے جو پاؤں کی کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاؤں کا انگوٹھا وہ بھی کعبے کی طرف ہے، وہ انگوٹھا کعبے کی طرف ہے، وہ پھیلا ہوا نہ ہو۔ کہا اگر تم یہ کام کرو گے تو خدا تمہاری روحانیت کو بلند کرنا شروع کر دے گا، خدا تمہاری روحانیت کو بلند کرنا شروع کر دے گا۔ کبھی ہم نے غور کیا اس چھوٹی سی بات پہ؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ ابھی سیدھے ہوئے نہیں، پہلے اللہ اکبر ہو گیا، ہاتھ نیچے چلے گئے۔ کہا ان پہ غور کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، نماز پہ غور کریں، کیونکہ یہ خدا کے قریب کرتی ہے، یہ آپ کو خدا کے قریب کرتی ہے، اور آپ کے درجات اتنے بلند کر دیتی ہے کہ لوگ اگر ان چیزوں پہ جنہوں نے عمل کیا وہ مقدس ارزبیلی بن گئے، وہ علامہ مقدس سے ارزبیلی بن گئے۔ یہ مقدس ارزبیلی کوئی معمولی شخصیت نہیں، ہمارے دین کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑے فقیہ، بہت ہی بڑے فقیہ، یعنی کیا کمال ہے ان کے علم کا کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا، یعنی مسئلہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو کہا چلو مسئلہ کتابوں سے حل نہیں ہو رہا، خود مولا کائنات سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس درجے پہ ہوں گے؟ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے خود مولا کائنات کے پاس چلے جاتے۔ ان کی ایک کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، اس میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح ایک مسئلہ رات کو بیٹھے حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کتابوں سے سمجھ نہیں آیا، سوچا چلو کیوں نہ مولا کائنات سے پوچھو۔
تو گھر سے نکلے طالب علم نے دیکھا کہ استاد محترم رات کو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، وہ پیچھے ہو گئے۔ اس نے سوچا پتہ نہیں کہ کس کی ملاقات کو جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے دل میں کوئی خیال اچھا نہیں آیا، کوئی خیال اچھا نہیں تھا، وہ پیچھے ہو لیا۔ اس نے دیکھا کہ علامہ صاحب آئے ہیں مولا کائنات کے حرم کے پاس۔ جب دروازے پہ پہنچے دروازہ مقفل تھا، یعنی اسے تالا لگا ہوا تھا، لیکن جب علامہ صاحب وہاں پہ آئے تالا خود بخود کھل گیا، تالا خود بخود کھل گیا۔ جب خود بخود کھلا نا تو یہ پریشان، اس نے کہا آغا صاحب کے لیے تالا کھل گیا۔ ابھی آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ جیسے تالا کھلا وہ اندر داخل ہوئے اور زری کے قریب پہنچے اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اسے جس سے باتیں ہو رہی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں یہ نظر نہیں آ رہی۔ جب یہ نظر نہیں آیا تو یہ پریشان، اس نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں بعد آغا صاحب واپس، یہ چھپ گیا، آغا صاحب واپس ہوئے۔ آغا صاحب پیدل چلنا شروع ہوئے مسجد کوفہ کی طرف، مسجد کوفہ کی طرف پیدل چلے جا رہے ہیں، یہ بھی پیچھے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کوفہ میں جب وہ داخل ہوئے تو ایک مقام ہے جہاں پہ کوئی شخص محراب میں کھڑا ہے، کوئی شخص محراب میں کھڑا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی پشت میری طرف، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پورا کا پورا محراب نور سے منور ہے، نور سے منور ہے۔ میں پریشان کہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ میرے استاد محترم اس کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، دو زانو، جیسے ایک اچھا شاگرد اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھ گئے، ایسے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ سوال و جواب ہو رہے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد میرے استاد محترم کھڑے ہوئے اور الٹے پاؤں مسجد سے باہر نکلے، الٹے پاؤں، یعنی اس کی طرف پشت نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں اسی اس میں گم تھا تو میں نے میری استاد سے ایک ملاقات ہو گئی۔ استاد نے پوچھا تمہیں تم کون ہو؟ کہا میں آپ کا شاگرد۔ کہا اچھا کیا، کب سے تم میرے ساتھ ہو؟ کہا جب سے آپ مولا کے حرم میں داخل ہوئے نا اس وقت سے ساتھ، اس وقت سے میں ساتھ ہوں۔ کہا اچھا اس وقت سے ساتھ ہو، دیکھو جو تم نے دیکھا ہے اسے کسی کو بیان مت کرنا۔ کہا میں تو ضرور بیان کروں گا، ورنہ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ حرم میں باتیں کس سے کر رہے تھے اور یہ شخص جو محراب میں تھا یہ کون تھا، بس یہ بتلائیں۔ کہا اچھا۔ کہا دیکھو بات یہ ہے جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو جس کا حل میرے پاس نہ ہو وہ میں خود جا کر مولا کائنات سے پوچھتا ہوں، میں مولا کائنات سے پوچھتا ہوں۔ میں آج مسئلے کے لیے مولا کائنات کے پاس گیا، جب میں مولا کائنات سے میں نے مسئلہ دریافت کیا تو مولا نے کہا کیوں نہیں تم آج اپنے وقت کے امام سے یہ مسئلہ پوچھتے، کیوں نہیں تم آج اپنے وقت کے امام سے یہ مسئلہ پوچھو۔ کہا کہ علی بن ابی طالب وقت کے میرے امام کہاں ہیں؟ کہا اس وقت مسجد کوفہ میں، جاؤ ان سے پوچھو۔ کہا کہ میں یہاں آیا تو وہاں پہ صاحب العصر والزمان تشریف فرما تھا۔ لا ایک دھیما سا درود اور پڑھ لیجیے۔ ابھی مقدم میں وہ کہہ رہے تھے کہ درود کا بہت ثواب ہے، واقعاً بہت ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ نہر المصائب ایک ہماری کتاب ہے بہت بڑی، تقریباً کوئی 125 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا ایک دفعہ میں نے ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ، جس نے مجھ پہ درود پڑھا، صلاۃً کامل، لیکن دم بریدہ درود نہیں پڑھا، پورا کامل درود پڑھا۔ تو اب دم بریدہ کیا ہوتا ہے یا کامل کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ دم بریدہ وہ ہوتا ہے جس میں آل کا ذکر نہ کیا جائے، وہ دم بریدہ۔
اور کامل کیا ہوتا ہے؟ کامل یعنی جس میں پورا درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل، اسے پورا درود کہتے ہیں۔ کہا من صلی علیہ، جو مجھ پہ یہ درود پڑھتا ہے، فتحت لہو سماوات، اگر اس کی معرفت بڑھے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ملائکۃ یصلون علیہ 70 مرہ، اور ملائکہ 70 مرتبہ اس کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے ملائکہ 70 مرتبہ اس کے لیے درود پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کہا کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو جب وہ یہ درود پڑھ لیتا ہے تو اس کے تو ذنوبہ، کہ اس کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کما اوراق من الشجر، جس طرح پتے درختوں سے گرتے ہیں نا، جھڑ جاتے ہیں، اس طرح اس کا گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ درود پڑھتا ہے۔ پھر خدا نے فرمایا یا ملائکتی، اے ملائکہ تم اس پہ 70 مرتبہ درود پڑھتے ہو، جبکہ میں اس پہ 700 مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ درود پڑھے گا محمد والا۔ تو یہ ہے اس کا ثواب۔ بہرحال مولانا علامہ صاحب جو ہیں وہ کہا کہ یہ وقت کے امام ہیں، صاحب العصر والزمان، یہ وہ ہے۔ کہا آغا صاحب آپ کو یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا کہ آپ یہ مولا کے ملاقات کر رہے ہیں؟ ملاقات ہوئی نا، ہمارے پاس بھی ایک کتاب موجود ہے، ملاقات امام ابن ترہی کی لکھی ہوئی، 2 جلدوں پہ ہے، وہ آپ بچوں کو لے کر دیں اور وہ پڑھیں کہ وقت کے امام سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ بہت سے طریقے ہیں، وقت کے امام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں وقت کے امام آتے ہیں اور ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، کئی مقامات ایسے ہیں۔ بہرحال یہ ضروری نہیں کہ ہم ایران اور عراق میں بھی ہوں، وہیں ہوں گے تو ملاقات ہوگی، ایسا نہیں میرے بھائی، جہاں پہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ میں بے تحاشا حضرات کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مخصوص چیزیں، مخصوص عبادت کی تو وقت کے امام نے آ کر ان کی تربیت کی۔ درود پڑھے گا محمد علیہ وسلم۔ پھر بھی درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کہا آغا صاحب آپ کو یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا؟ کہا کہ یہ ملکہ مجھے اس لیے حاصل ہوا کہ میں نے ہمیشہ مستحبات کو بھی ترجیح دی۔ واجبات تو اپنی جگہ ہیں، مستحبات کو میں نے ترجیح دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شبہ سے ہمیشہ بچا ہوں، یعنی جس میں ذرا سا بھی شبہ ہو اسے میں نے کام اس کو انجام نہیں دیا۔ یہ مجھے اس لیے، یعنی اگر ہم بھی کوشش کریں کہ اگر اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا، ضروری نہیں بہت زیادہ، تھوڑا تھوڑا تو کم از کم کوشش کریں، اگر کوشش کریں تو ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، ہم بھی وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں اگر ہم بھی کوشش کریں۔ درود پڑھے محمد۔ تو فرمایا کہ تامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور بری چیزوں سے بچاتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم وقت کے امام کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ میں اپنے آپ کو تو کم سمجھتا ہوں کہ میں اس طریقے سے، جس طریقے سے حق ہے، میں وہ حق ادا نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا گیا نا مولا کائنات سے، مولا میری دعا کو قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہا بِعَشْرَةِ أَشْيَاءَ لَا تَقْبَلْ دُعَاءَكُمْ، 10 چیزوں کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہا علی ابن طالب بیان فرمائیے، تو آپ نے بیان فرمائی، ان میں سے 1-2 میں آپ کی خدمت عرض کر دیتا ہوں۔ تعرفون اللہ، اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، جتنی عبادت کا حق ہے ادا نہیں کرتے۔ تعرفون رسول اللہ و آلہ، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتے ہو، اس کے آل کو پہچانتے ہو، لیکن تم جس طرح ان کا حق ہے ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، پہچانتے ہو کہ تم نے بھی یہاں چلا جانا ہے، لیکن تم کبھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے، ابھی کچھ عرصہ
ایک دفن ہو رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا بہت بڑی فیملی موجود تھی، کوئی شخص بھی درود نہیں پڑھ رہا تھا، ہر کوئی اپنی دنیاوی گفتگو کر رہا تھا، حتیٰ کہ وراثت کا وہاں جھگڑا ہوا، قبرستان میں وراثت کا جھگڑا کرا۔ اور میں خیر آگے بڑھا، میں نے کہا درود پڑھیں، تو سب نے جب درود پڑھا تو تھوڑے سے متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا بھائی یہ یہاں پہ اس کے لیے استغفار پڑھنے کی جگہ ہے، تم کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے ہو کہ یہاں پہ ہی تم یہ جھگڑے کر رہے ہو؟ تو یہ ہماری حالت، ہم مانتے نہیں ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ میں مولا کو مانتا ہوں، لیکن کیا میں عمل کرتا ہوں؟ قطعاً نہیں کرتا۔ مثال دوں آپ کو، وقت کے امام نے حکم دیا کہ والدین کی خدمت کرو۔ آج کل بہت سارے مسائل میرے پاس آتے ہیں اس طرح کے، مولوی صاحب یہ بیٹا ہے بات نہیں سنتا، مولوی صاحب عورت آتی ہے، مولوی صاحب یہ بیٹی ہے میری بات ہی نہیں مانتی۔ میں ان سے اکثر پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ نے انہیں حلال کھلایا ہے؟ تو کہتے ہیں ماشاء اس کا سے تعلق کیا کہ حلال کھلایا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی جو کھلاؤ گے اسی کا تو اثر آئے گا، اگر حلال ہوگا تو اس کا اثر آئے گا، اگر حرام ہوگا تو اس کا اثر آئے گا۔ اگر شبہ بھی ہو جائے کہ یہ حرام کا ہے اسے نہیں کھانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، میں نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا۔ آیت اللہ میرے استاد محترم آیت اللہ مرحوم سید آل ثابت آل ثابت، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ انسان بھوکا رہ لے لیکن شبہ کا لقمہ نہ کھائے، شبہ کا لقمہ نہ کھاؤ، بھوکا رہے گا۔ کہتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ خدا تمہیں ایسی عقل عطا کرے گا اور ایسی نظر عطا کرے گا کہ جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتا وہ تمہیں نظر آئے گا، جو دوسروں کو نظر نہیں آتا وہ تمہیں نظر آئے گا۔ یہ کوشش کریں۔ میں ان سے جب کہتا ہوں کہتے ہیں نہیں یہ کوشش تو ہم نے بڑی کی، اگر کوئی چلا گیا ہو تو بھائی اس کا اثر، تو میں کہا بھائی اس کا اثر بھی تو آئے گا نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا مصدق حیدر تقوی صاحب، وہ نیو پورٹ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ انگلینڈ میں رہنے سے آدمی سال میں ایک آدھا سوٹ تو کھا ہی لیتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ جتنا بھی احتیاط کریں کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا کچھ نہ کچھ چیز ملتی ہے۔ تو میں نے ان سے سوال فوراً کیا، میں نے کہا کیونکہ میرے استاد کہتے تھے اگر آدمی حرام کھا لے تو اس کی تو عبادت پھر رہ جاتی ہے، اثر نہیں آتا۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو وہاں رہ رہے ہیں اگر وہ احتیاط نہ کریں اور یہ ہو جائے تو ان کی عبادت کہاں گئی؟ ان کی عبادت کا پھر اثر نہیں آئے گا نا۔ تو کہا مولا فرما رہے ہیں کہ والدین کی خدمت، ان کی عظمت کا خیال کرو، احترام کرو۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین آپ جانتے ہیں، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، مولانا آیت اللہ العظمیٰ نجفی مرعشی، یہ 92 میں ان کا انتقال ہوا۔ میں آپ یہ قم میں گئے ہوں گے، قم میں وہ نماز پڑھاتے تھے سہن میں نے بہت دفعہ ان کے پیچھے نماز پڑھی، بہت دفعہ ان کے پاس بھی گیا۔ ان کا کمال یہ تھا، ایک چیز نے مجھے بہت ان کی جو ہے متاثر کیا، ان کا کمال یہ تھا کوئی بھی چلا جائے اسے اس کے نسب سے پہچان لیتے تھے۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، آپ نے سمجھا نہیں کہ اگر کوئی سید چلا گیا نا تو اسے کہتے تھے اہلاً یا سید، خوش آمدید آؤ سید، خوش آمدید۔ اور اگر کوئی غیر سید چلا گیا اسے کہتے تھے شیخ۔ اور یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی سیاہ امامہ پہن کے چلا گیا اور وہ سید نہ ہوا تو اسے انہوں نے کہنا کہ بھائی تم تو سید نہیں ہو، تم سید کیوں بن بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ ہے سادات کی کتنی عزت ہے اور سادات کا کیا مقام ہے، یہ تم کیوں بن بیٹھے؟ تو بہرحال یہ عالم دین، اتنے بڑا عالم دین، کتنا بڑا مجتہد بنا، ان کا وصیت نامہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اگر آپ کو ملے تو ضرور پڑھیے گا، ان کا وصیت نامہ وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ انہیں خدا نے یہ مقام امام حسین کے صدقے میں عطا کیا۔ اتنا بڑا، کتنا بڑا مجتہد۔ ان کے والد سبزی کا کاروبار کرتے تھے۔ گھر آئے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا دن، گرمی کے ایام ہیں، ماں نے کہا کھانا تیار ہے، جاؤ اپنے والد محترم کو اٹھاؤ کہ آؤ کھانا تیار ہے۔ ماں نے کہا، جب کہا نا تو گئے ماں باپ کے پاس، دیکھا باپ تھک کر آیا ہے، سو رہا، باپ سو رہا۔ جب دیکھا نا سو رہا، اب یہ پریشان ہوئے کہ اس باپ کو میں کیسے اٹھاؤں،
کھانا تیار ہے، کیسے اٹھاؤں؟ یہ ہے جو پہچانتے ہیں کہ باپ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ کہا کہ باپ کو کیسے اٹھاؤں؟ کہا شانہ ہلاؤں۔ کہا نہیں، سارا دن تو سبزیاں اٹھا کے شانہ تھک گیا ہوگا۔ کہا چلو سر سے اٹھاؤں۔ کہا سارا دن حساب کتاب کرتے ہوئے سر ان کا درد کر رہا ہوگا، پاؤں سے اٹھاؤں۔ کہا نہیں، سارا دن کھڑے رہے ہیں، وزن اٹھاتے رہتے، نہیں ایسے ہاتھوں سے اٹھا دوں۔ کہا ان ہاتھوں سے تو یہ سبزی اٹھاتے رہے ہوں گے۔ اب جب کچھ سمجھ نہ آیا، اتنا بڑا عالم دین ہے، کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی داڑھی ان کے پاؤں کے تلووں سے مس کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عالم دین ہے۔ اپنی داڑھی سفید پاؤں باپ کے تلوے سے مس کرنا شروع کی۔ جیسے ہی باپ کو نرم نرم بال محسوس ہوئے، باپ کی آنکھیں، یہ ہے مقام باپ کے احترام کا۔